جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں تعلیم اور علم کو اوڑھنا بچھونا بنایا. روزنامہ جنگ میں کالم نویس ہیں نعیم مسعود صاحب، اور پچھلے عرصہ میں جتنی ان کی کاوشیں رہی ہیں مختلف وائس چانسلرس کی سے گفتگو کرنا، ان کے ساتھ ان کے انتظامی علمی تحقیقی موضوعات پر بات کرنا، تو میں نے ریکویسٹ ان سے کی کہ میں ان کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. تو آج ان کے گھر پہ ہم موجود ہیں، تو بہت شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا. نعیم مسعود صاحب نے بہت شکریہ. تھینک یو، آپ کا شکریہ. تو ہم اس کو گفتگو کو آغاز کرتے ہیں کہ ہاؤ یو ول انٹروڈیوس یور سیلف، کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ بھی آپ کیا ہیں، آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں لائف میں، تو آپ کیسے تعارف کریں؟ میرا تعارف ڈاکٹر اختر حسین سعد صاحب آپ نے خود ہی کروا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس آپ لوگوں کی یعنی ماہر تعلیم اور تعلیم دوستوں کی جو شفقت ہے، جو آپ لوگوں کا دست شفقت ہے، یہی میری ڈگریاں ہیں، یہی میری پہچان ہے. بیسیکلی میرا بائیو کیمسٹری ہے. جی اگر میرا آپ سبجیکٹ کے حوالے سے پوچھیں، ایم ایس سی میری جو تھی وہ خیر باٹنی میں تھی، اور اس کے علاوہ نوائے وقت سے اور نوائے وقت سے پہلے روزنامہ انصاف میں بطور ایڈیٹر، پھر 2012 سے نوائے وقت، پھر 2018-19 سے جنگ کے ساتھ ہوں. ڈاکٹر صاحب کالم میں عموماً سیاست پہ زیادہ لکھتا ہوں. 8واں یا 9واں کالم میرا ہائر ایجوکیشن پہ ہوتا ہے. تاہم آپ لوگوں کی وہی بات کی شفقت محبت ہے کہ آج بھی کئی وائس چانسلر سے بات ہوئی، اب تھوڑی دیر پہلے ایک دوست سے بات ہوئی، تو میری پہچان آپ لوگوں نے تعلیم بنا دیا، جو میرے لیے باعث اعزاز ہے، باعث مسرت ہے. بہرحال شکریہ آپ کا کہ آپ اتنی مایہ ناز شخصیت اور اتنی علم دوست شخصیت، اور آپ نے میرے گھر میں قدم رکھا فرمائے. میں آپ کا شکر گزار. یہ آپ کا بڑا پن ہے. میرا خیال ہے کہ جو آپ کی پہچان اس لحاظ سے زیادہ ہوئی ہے کہ آپ کی جو گفتگو جتنی بھی وائس چانسلرس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے، اس میں ایک بہت ڈیڈیکیشن نظر آتی ہے، اور آپ نے فوکس کیا اس چیز کو. میرا خیال ہے کہ جتنے ہمارے لوگ لکھتے ہیں ان میں سے بہت زیادہ ایسے ہیں کہ جو اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے. تو میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز کو ضرورت تھی، کیونکہ یہ ایک ایسا کمپوننٹ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ جو پوری سوسائٹی کو ہیومن ریسورس، اسکلڈ ہیومن ریسورس پرووائڈ کرتا ہے، اور جب یہ کمپوننٹ ویک رہ جائے تو پھر آپ کی اسکالرشپ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ ختم ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے یہ ریکگنیشن آپ کی بنتی ہے سوسائٹی کی طرف سے کہ آپ نے ڈیڈیکیٹ کیا. ڈاکٹر صاحب میرے اس کا بڑا سمپل سا آنسر یہ ہے. پہلی بات جو یقین کی حد تک میرا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ تبدیلی آپ کی لیب سے آنی ہے، آپ کی کلاس روم سے آنی ہے، آپ کی ریسرچ سے آنی ہے. تبدیلی سیاست سے نہیں آنی، بلکہ سیاست میں بھی یعنی سیاسیات میں بھی تبدیلی جو ہے وہ تعلیمات سے آنی ہے، تربیت سے آنی ہے. جب آپ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو ایز اے طالب علم، ایز اے اسٹوڈنٹ، تو یونیورسٹی تو وہ دانشگاہ ہے. وہ صرف پروفیسر کے لیے یا وائس چانسلر کے لیے یا سنڈیکیٹ کے لیے یا کسی چانسلر کے لیے یا پرو چانسلر کے لیے دانشگاہ نہیں ہے. وہ سب سے زیادہ دانشگاہ ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. تو دانشگاہ وہ ہوتی ہے جہاں پر سوال اٹھایا جاتا ہے. بالکل اگر آپ نے کنونشنل سوال کرنے ہیں، کنونشنل جواب دینا ہے، معروضی اور تفصیلی وہی عام سے گسے پٹے کوشچنز ہونے ہیں، رٹا لگا کے اس کے آپ نے جواب دینے ہیں، تو دس از ناٹ یونیورسٹی. میں اسے یونیورسٹی نہیں مانتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں نے کہا کہ تعلیم تو سانس ہے، سانس چلتی رہنی چاہیے. ابھی جو آپ نے بات کی وائس چانسلرز کے انٹرویوز کی، اسپیشلی یہ جو ریسنٹ پاسٹ میں نے کیا، یہ میں نے 18 لوگوں کے، جس میں 17 وائس چانسلر اور ڈاکٹر عطاء الرحمان جو سابق
HEC کے چیئرمین اور پلس وہ حد کر رہا حکومتی بیوروکریٹ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وہ ممبر ہے وغیرہ وغیرہ. تو اپنے دور میں وہ وزیر بھی رہے مشرف کے دور میں, تو اینڈ اس پہ کیا. اچھا میں کووڈ سے شروع ہوا, میرا خیال تھا کہ شاید کووڈ کا کلائمیکس جو ہے یہ اپریل مئی تک ہی ہے. جب میں چلتا گیا تو کووڈ 19 بھی ساتھ ساتھ چلتی گئی. اب پہلے مسئلہ یہ تھا کہ کووڈ 19 میں اس پینڈیمک میں اس عالمی وبا میں سانس کس طرح چلے, ایجوکیشن کس طرح چلے. پھر یہ مسئلہ سامنے آیا باتوں باتوں میں جب وہ سلسلہ سیریز وائس چانسلرز کے ساتھ چلتی رہی کہ پوسٹ کووڈ بعد کیا ہوگی. بات چلی کہ آن لائن کلاسز کیسے ہوں گی. پھر آن لائن سے بات آگے چلی گئی کہ صرف آن لائن کلاسز نہیں ہوگی, اب بلینڈڈ ایجوکیشن ہوگی. یعنی آپ ہائیبریڈ بنائیں گے, آپ ایک امیزہ بنائیں گے, کمپلیکس بنائیں گے, وہ جو فزیکل ڈسٹینس ہے اس میں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی چلیں گے. پھر آپ فزیکل انٹریکشن جو کلاس جو ایک آئیڈیل ماحول ہے یہ دونوں ضروری ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں کووڈ پھر پوسٹ کووڈ پہ بات چلی گئی اور بات گئی ہائر ایجوکیشن کی. اب ان تمام چیزوں میں آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی میں پہلے تو میں ایک المیہ عرض کر دوں, سوری میں زیادہ ٹائم لے گیا, آپ کا کویشچن ہوگا. میں اس بات سے حیران تھا کہ یار یہ جو MBBS کا فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے یا 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے اس کی چھٹیاں کاری کی بھائی. یہ تو ہمارے فرنٹ لائن مجاہدین ہے, ہماری فورس ہے, ہماری وبا کے دنوں کی فوج ہے, تو ان کے پاس تو اسلحہ ہے, تو ان کی چھٹیاں کیوں؟ کم از کم فائنل ایئر کا امتحان کیوں رکے؟ ایک بات یہ جو ماسٹر ان پبلک ہیلتھ ہے جو کہ یونیورسٹیوں نے عام اس کے چیپٹر کھول دیے, اس کے باب کھول دیے, تو ماسٹر ان پبلک ہیلتھ کا ایگزام پوسٹ پون کیوں بھائی, اس کی کلاس پوسٹ پون کیوں؟ اب آپ مجھے ہو سکتا ہے کہیں کہ امریکہ میں ہوئی بھی فلاں جگہ ہوئی, دیکھیں ہوئی, لیکن ہمارے ہاں ہر جگہ سٹریس اتنی نہیں تھی. اچھا پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو MPhil کا اسٹوڈنٹ ہے, PhD کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کے لیے چھٹی کاہے کی بھائی, اس کی آن لائن کلاسز کاہے کی. وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ, وہ اپنی ریسرچ کے ساتھ, وہ اپنی لیب کے ساتھ, وہ اپنے کولیگز کے ساتھ جو SOPs ہے اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے, وہ پڑھ سکتا ہے. پھر جب اس کی طوالت ہوتی گئی, ٹائم بڑھتا گیا, تو جس میں 5واں جس کا سال ہے یا جس کا 10واں آپ یوں سمجھیں کہ سمیسٹر ہے, وہ چاہے کوئی لا والا ہے, وہ چاہے کوئی BS پروگرام والا ہے, وہ چاہے کوئی بھی ہے, اگر اس ایک کلاس کے لیے ایگزام کیوں پوسٹ پون کیے جائیں؟ اب میں کلاس کی بات نہیں کر رہا. تو میرا خیال یہ تھا کہ اوکے یہ سارا آنن فانن آیا, یہ سارا اچانک آیا, اتنا بھی اچانک نہیں آیا. ہم نے اٹلی سے برطانیہ اور برطانیہ سے امریکہ تک کے احوال دیکھ لیے تھے. تو یونیورسٹیاں تو ڈاکٹر صاحب محترم, اب یہ میں آپ کے سامنے بات کرتا, سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. ڈاکٹر صاحب یونیورسٹیاں تو حل بتاتی ہیں, ان بائسڈ حل, سوشیالوجی کے ہوں, ہیلتھ سائنسز کے ہوں, ماسٹر ان پبلک ہیلتھ کے ہوں, یا کوئی بھی ہو, وہ حل بتاتی ہے ایز اے کمیونٹی سینٹر, وہ حل بتاتی ہے ایز این انڈسٹریل گرو انڈسٹری کو, وہ حل بتاتی ہے سوشیالوجی پولیٹیکل سائنس کے حکومت کو, اسمبلی کو, اس کے لا کالج حل بتاتے ہیں اپنے سنڈیکیٹ کو بھی, اور اپنے جو ہماری اسمبلی ہے, ہمارے جو لا میکرز ہیں ان کو. ہمارے جو آپ دیکھیں ایجوکیشنسٹ جسے کہتے ہیں, جیسے IER کو لے لیں, یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں, یہ ٹولز, یہ ٹروتھ, یہ انکوائری میتھڈ, یہ فلاں میتھڈ, یہ اس طرح کرے, یہ حل بتاتے ہیں ہماری سوسائٹی کو, ٹیچرز پروڈیوس کرتے ہیں. تو آپ سب کے اگر چیپٹر بند کر دیں گے تو پھر آپ نے ایک سکول بند کر دیا تو ہم نے مان لیا, اب آپ نے کالج بند کر لیا, ہم نے وہ بھی مان لیا. آپ ایک دانشگاہ کو لپیٹ کے باکسز میں بند کر کے رکھ دیں, یہ ہم نہیں مانتے. اگر باقی کام چلتے ہیں تو یونیورسٹی کے سیدھا سیدھا کام چلتے رہنے چاہیے تھے, اور ایجوکیشنل لیڈرشپ کو اتنے, اب آپ دیکھیں نا کہ پینڈیمک آتا ہے 31 دسمبر کو 2019 کو,
7 जनवरी के करीब बात आ जाती है सामने कि जी ये कोरोना वायरस है। अच्छा, जनवरी से हमारे यहाँ बात चलती है रमजान से पहले, आपके पास अप्रैल है, मई है, जून भी है, जुलाई अगस्त तक भी अभी कहते हैं कि पेंडेमिक रहेगा। तो यूनिवर्सिटी का लीडरशिप का, ये उसके हवाले से बात कर रहा हूँ जो आपने इंटरव्यूज का मुझे कहा, तो मैं यूं समझिए कोविड से पोस्ट कोविड तक गया और मुझे बहुत कुछ वाइस चांसलर से कुछ मिला, ज्यादा से नहीं मिला। ये मुझे बात डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए थी। कई लोगों से तो बहुत अच्छी बातें हुई। अच्छा, उसमें भी सबसे पहले मैंने पाकिस्तान के जो विरालोजिस्ट है और स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर मुख्तार, उससे पहले वो बहावलपुर में वाइस चांसलर थे इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, उनसे बात की कि भाई वायरस क्या, इसकी स्ट्रेन क्या होगी, इसकी किस वगैरह वगैरह। तो प्योर पेंडेमिक से बात करते करते फिर एजुकेशन पे ये बात। क्या आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट का और ये जो हमारे स्कॉलर्स हैं, पहले तो ये है कि उनका जो स्कॉलर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन चीज़ों को लैब में इतना उन्होंने काम किया हो कि उनको ये पता चल सके इसका पेस क्या होगा, इसके आगे हमें बंद करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कोई गैप है हुकूमत की और स्कॉलर्स के दरमियान? स्कॉलर्स की बात करते हैं, स्कॉलर जो पेंडेमिक की आपने बात की कि हुकूमत ने डिसीजन ले लिया। हुकूमत के डिसीजन का 2 तरीके होते हैं जी। एक होता है कि डिसीजन फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, एक ये होता है कि वो अपनी फील्ड से उसका फीडबैक लेते हैं कि जो स्कॉलर्स से जो उससे रेलेवेंट एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या सिचुएशन, हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए जिस तरह चाइना ने किया या दूसरे ने किया, यहाँ पे क्या सिचुएशन? पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब, आपके सवाल में जवाब है, देयर वाज अ बिग गैप बिटवीन द स्कॉलर्स एंड द गवर्नमेंट, अमंग द रिसर्चर्स, एजुकेशनल लीडरशिप एंड द गवर्नमेंट। ये बहुत देखिए, वफाक का नुमाइंदा होता है आपके पास गवर्नर, जो चांसलर होता है हायर एजुकेशन। अच्छा, फिर आपके पास कॉलेजेस में भी आप देखें डीपीआई है, फिर आपके पास एचईडी, ये सारे ब्रिज करते हैं ना हुकूमत को और स्कॉलर्स को या रिसर्चर्स को। गैप था, किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, ब्यूरोक्रेसी जो थी उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, वाइस चांसलर्स ने इब्तदाई तौर पे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। अच्छा, वाइस चांसलर ने जब समझी तो प्रोफेसर्स ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, जब प्रोफेसर्स को इदराक हुआ तो स्टूडेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, वो स्ट्राइक पे आ गए। अब देखें, यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर तो डॉक्टर साहब 3 ही लोग हैं, एक आपके प्रोफेसर्स, दूसरा पेरेंट्स और तीसरा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर तावन ना करे, पेरेंट्स अगर तावन ना करे, प्रोफेसर्स अगर तावन ना करे, तो वैसे बाय द वे हम हर चीज में लीडरशिप को खींचते हैं, बल्कि खींचते हैं वाइस चांसलर्स को, प्रिंसिपल को, सेक्रेटरी को, डीओ को या डीपीआई को या डायरेक्टर्स को, लेकिन किसी हद तक प्रोफेसर्स का, काफी हद तक प्रोफेसर्स का और स्टूडेंट्स का भी तो आपस में इंटरेक्शन का मामला है। पढ़ाने वाला पढ़ाना ना चाहे, पढ़ने वाला पढ़ना ना चाहे, तो जब किसी ना में मियां बीवी राजी ना हो या हाँ में मियां बीवी राजी हो, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि जो गैप गवर्नमेंट और स्कॉलर्स के दरमियान में, एक्सपर्ट्स में गैप है, क्या ये इसी में ही आपको नजर आया या बाकी डिसीजन मेकर जो दूसरे शोबे हैं लाइफ में, जो कि वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो वी कैन असेस? अगर डॉक्टर साहब आप सोशियोलॉजिकली देखें तो हमारे यहाँ तो अभी भी जो ब्यूरोक्रेट है वो बरतानवी स्टाइल का वायसराय है और हम अवाम की बजाय रियाया है। नहीं, कैसे? बस ये तो आप देखें कि जो बरतानिया दौर का था वो तो दिन रात मेहनत करता था, वो ऑनेस्ट था, वो और वो कभी किसी के दबता नहीं था, वो अपनी मर्जी करते थे, लेकिन कुछ भी नहीं करते। लेकिन वो हमें रियाया ही समझता था, हमें कौन नहीं अंडरस्टैंड बात आपकी दुरुस्त है। आप चूंकि माहिर तारीख हैं तो आपने बड़ी बात दूर की कौड़ी लाई। आप उनकी जिम्मेदारी और एहसास जिम्मेदारी और उनकी केयरिंग एटीट्यूड पे चले गए, वो इसमें कम है आज की एग्जैक्टली कि जो एयर टालबर्ट है ना, वो लिखता है कि वो खत लिखा यहाँ पे पंजाब वालों ने जब बोर्ड यहाँ पे कब्जा किया, तो उन्होंने कहा कि पंजाब में हमें जो यंग ऑफिसर चाहिए, जो एक जिस्त में घोड़े के ऊपर बैठे, एक गांव में जाएं, वहां पे उनके मसाइल हल करें और वहां पे घोड़े से उतरे ना, अपने वहां पे बैठी उनकी अर्जियों को साइन करें।
اور اس کے بعد دوسرے گاؤں میں چلے جائیں، پھر تیسرے گاؤں میں چلے جائیں، اور شام تک ان کی پرفارمنس اتنی ہونی چاہیے کہ کسی بندے کا کام جو ہے وہ رکے نا، پھر آپ پنجاب کے اوپر یہ بیوروکریٹس کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب اس حد تک آپ کی بات درست ہے کہ وہ پیادوں کی طرح ہمیں چلانا تو چاہتے تھے، لیکن ہمیں وہ عزت اور ویلیو نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے ان کے غلام بھی رہیں، ان کے غلام صحت مند بھی رہیں، ان کے غلاموں کو انصاف بھی ملے، لیکن غلاموں کو یہ درست بات ہے۔ آج جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے غلاموں کو کچھ بھی وہ چیز ملے۔ دس از دا ڈفرنس۔ اور اس کے بعد وہ کتابیں بھی لکھتے تھے، ریسرچ بھی کرتے تھے، وہ اپنی کتابیں، ان کی لائبریری اسٹیبلش ہوتی تھی۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات سناتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں بیوروکریٹ، بڑے پیارے دوست ہیں، ان کی ایک منسٹر صاحب سے، آج کی حکومت سے تھوڑی سی وہ آپ یوں سمجھیں کہ کھڑکا ہو گیا، انہیں بلوچستان بھیج دیا گیا، پیس انگلیٹ کیا، اور ان کی اس سے قبل سرکار نے انہیں ایم آئی ٹی میں موقع دیا کہ آپ کورسز کرو۔ پڑھوایا کہاں؟ سرکار نے ایم آئی ٹی سے، سی ایس پی آفیسر ہے وہ، کورسز کر کے آئے، وہ انجینئر بھی ہیں ریگارڈنگ ریلوے۔ آپ کے جناب شیخ سے ان کی بنی نہیں، ان کو اٹھا کے بلوچستان پھینک دیا گیا، اور بلوچستان میں پھینک کر کے انہیں ذمہ داری دی گئی گوادر کی، جہاں ابھی شاید کوئی وعدے ہونے چلے ہیں تو وہ بھی بڑے لیول پہ ہوں گے، یعنی وہاں کوئی ٹرین نہیں ہے، ٹرین کی پٹری نہیں ہے، اور وہ وہاں کی آفیسر ہے، ایسے ہی سمجھے کہ افغانستان میں وزیر ریلوے لگانے کے مترادف ہے۔ تو آپ جب اچھا اب وزیر نے کیا یا چیف سیکرٹری نے کیا، آپ جو کرنے والے کچھ بیوروکریٹس ہیں ان ایسے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاؤں کہ پاکستان آج بھی اتنے چیلنجز میں چل رہا ہے، تو اس میں 3 باتیں ہیں بیسک، جو مجھے ہو سکتا ہے زیادہ ہوں، آپ کا اپنا زاویہ نظر ہے، جو 3 باتیں ہیں۔ ایک اس میں بات یہ ہے کہ یہاں 20% لوگ ابھی بھی ویسے ہی پروفیشنل ہیں جنہیں ہم آئیڈیل کہتے ہیں، یہ درست بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کی ذرائع، یہاں کی گندم، چاول، گنا ہمارے ساتھ اس طرح وفا کرتے ہیں، جہاں کے سمندر، پہاڑ ہمارے ساتھ، لیکن پانی کی کمی آتی ہے، پھر اللہ دے دیتا ہے، بعض اتنا دے دیتا ہے کہ ہم نہیں سنبھال پاتے، یعنی ہمارا جغرافیہ بڑا وفادار ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اچھا، تیسری جو چیز ہے وہ نظریات ہے۔ اچھا، وہ نظریات آپ کسی بھی قسم کے لے لیں، وہ کسی کے آپ کی نظر میں باطل ہو سکتے ہیں، میری نظر میں وہ مومن کے ہو سکتے ہیں، یا ہم میں دیکھیں نظریہ یا اخلاقیات یا کوئی بھی مذہب آپ کو غیر اخلاقی جو کام ہے ان کی اجازت نہیں دیتا۔ سو آئی لائک دوز پیپل جن کا ایک نظریہ ہو، جن کی ایک سوچ ہو، جن کا ایک فکر ہو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ ایسے نہ ہو جدھر نہ لگی گلی ادھر نہ ٹر چلی، ان کا ایک اپنا ویژن ہو۔ تو ایسے لوگ ابھی موجود ہیں، سسٹم اس آٹو پہ لگا ہوا ہے، اور آپ کا ایکو سسٹم اس آٹو پہ لگا ہوا ہے۔ یہ لیکن یہ سر جو آپ کی ایک خوبصورت پوائنٹ ہے نا، دس از ناٹ فار دا اسٹوڈنٹس، کہ جو ینگ لوگ ہیں بعض اوقات وہ اپنی بات کی پتہ نہیں اڑ جاتے ہیں، وہ پیرنٹس کے ساتھ بحث شروع کر دیتے ہیں، کہ ان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے، کہ ان کے ٹینڈر مائنڈس جو ہیں وہ جیسے جیسے علم کی رستوں میں جاتے ہیں ان کے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور ان کی جو ہے یہ وہ لوگ، ان کی بات جو میچور لوگ ہیں، جو صاحب رائے لوگ ہیں، یہ آپ نے درست بات کی۔ میں اس کو سٹارٹ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، پرائمری ایجوکیشن، ٹرشری ایجوکیشن، کالج، اور اس کے بعد یونیورسٹی، اس کی امپورٹنس، اس میں ڈفرینس کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، 2 چیزوں میں بالکل کوئی ڈفرینس نہیں۔ اب آپ حیران ہیں، جو پرائمری ایجوکیشن ہے، جہاں بچے کو تھوڑی سی آزادی چاہیے تھی، جہاں ہم نے اس کے نفسیاتی رجحانات دیکھنے تھے، جہاں اس کے ہم نے طبعی رجحانات دیکھنے تھے، جہاں بچے کو تھوڑی سی آزادی دے کے ہم نے اس کو دیکھنا تھا کہ اس کی نشو و نما کیسے ہو۔ رجحانات دیکھیں گے تو طبعی اور نفسیاتی نشو و نما کریں گے نا، لیکن ہم نے اس پہ ڈنڈا رکھ دیا، ہم نے اس پہ سخت ٹیچر رکھ دیا، ہم نے اس کے ساتھ لو نہیں رکھی۔ سیم از دا کیس ود ہائر ایجوکیشن۔ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو ان چیزوں کی آزادی ہونی چاہیے تھی، وہ کوشچن اٹھاتا، وہ اپنے باس سے، اپنے سپروائزر سے بات کرتا،
وہ اپنے وائس چانسلر کے ساتھ بیٹھتا، اس کا وائس چانسلر، سپروائزر تو دور کی بات، وائس چانسلر اس سے کبھی چائے کا کپ پیتا. آج بھائی وائس چانسلر چائے تو آج آگے بھائی سوشیالوجی والے 10 نہیں تو 15 ہو گئے. کپ آف ٹی. آج ویکینڈ ہے آپ کے ساتھ، چلیں جی اگلے ماہ الائڈ ہیلتھ سائنسز والے آ رہے، یہ لا والے آ رہے، بہت بڑا معاملہ بھی ٹھیک ہے. یہ جو اچھا آپ نے جو پی ایچ ڈی اسکالر تھے ان کو بھی دبا دیا، آپ نے پرائمری والوں کو بھی دبا دیا. کیوں دبا دیا؟ مسئلہ یہ کہ یہ ایسا رویہ کیوں ہے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں کہ جب میں انگلینڈ میں پی ایچ ڈی کے دوران بھی میں رہا ہوں یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن میں، پھر رائل ہالوے یونیورسٹی آف لندن سے میں نے بھی کیا پوسٹ ڈاک کیا. تو وہاں پہ ہم جب اسکالرشپ لینے جاتے تھے اپنی ایمبیسی سے، ہم سے کبھی وہاں سے جو ہے وہ نہیں ملے. ہم نے ان سے کہا کہ جو ہمارے سفیر ہیں یا وہ جو ہمارے یہاں پہ جو کریم ہے، جو لوگ ٹاپ کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے دوسری یونیورسٹیز میں، تو آپ کوئی ان کے ساتھ سٹنگ وغیرہ ان کا ارینج کر دیا کریں. تو کبھی ایسا ممکن نہیں ہوا تھا. ابھی بھی میں گیا ہوں تو وہاں پہ منیر صاحب جو پریس سیکرٹری ہیں ان سے میں نے بات کی، ان کے ساتھ ہماری اچھی انہوں نے ٹائم دیا. تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم کریں گے، اس کو کالی ویب سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں. اور ان کے ساتھ اس کے بعد پتہ نہیں وہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا. لیکن یہ ایک اوور آل ایٹیچیوڈ ہے کہ جو ایک سینئر ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو میرا ماتحت ہے یا جو ایک میرے فائدے میں نہیں ہے تو وہ ایک یوز لیس اس کے لیے اینٹی ہے. یہ ایک اوور آل ایٹیچیوڈ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں کہتے ہیں نا کہ آپ دو بندوں کی یہاں پہ سوسائٹی میں عزت ہوتی ہے، جو یا آپ کو فائدہ پہنچائے یا آپ کو نقصان پہنچائے. یعنی یہ دو جو اینٹیز جو ہیں، یا بدماش ہے اور یا جو دوسرا جو آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، صرف دو. یہ ایٹیچیوڈ اوور آل ہے. یہ کیوں ہے اس کا اور اس کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب دو وجوہات ہیں. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ سوسائٹی جو ہوتی ہے میرے نزدیک ایکو سسٹم، میرا یہ گھر ہے، میرا ایک بچہ ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، 2 بچے نالائق ہیں، تو کیا ان 2 نالائقوں کو نکال دیا جائے گا؟ وہ دونوں تو میرے لیے بینیفیشیل ہے، میں ان کے لیے بینیفیشیل ہوں، وہ میرے ہیرو، میں ان کا ہیرو. لیکن جو 2 بچے باقی بچے ہیں، اب آپ کے پاس 2 چوائس ہیں، یا تو ان کو ساتھ لے کے چلو یا ویلن بنا لو. باپ بن کے سینئر کو سوچنا پڑے گا. لیک آف ٹریننگ سب سے زیادہ آپ کی یونیورسٹیز میں ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، دوست ناراض ہوتے ہیں، ایک بندے نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب کر آپ کی ہسٹری میں پی ایچ ڈی کر لی، آپ اگلے دن اسے ایم فل کی کلاس دے دیتے ہیں اسسٹنٹ پروفیسر بھرتی کر کے. اپنی ایمانداری سے آپ بتائیے، یہ الٹا سوال ہو گیا، کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ 5 سال اسے لگیں گے. اب آپ نے ایم فل کی ریسرچ بھی کروانی ہے نا. آپ جب تک اسے کانفیڈنس نہیں دیتے، آپ دیکھیں نفسیاتی ضرورت میں نے آپ کو کہا پی ایچ ڈی میں بھی ہے. جس رگڑے سے آپ نے پی ایچ ڈی کروائی ہوگی اسی رگڑے سے وہ اپنے پروفیشن کا آغاز کرے گا. جو کانفیڈنٹ آدمی ہے وہ ہمبل ہوگا، جس میں زیادہ تعلیم ہے اس میں زیادہ تربیت ہوگی. جتنا کوئی سپرفیشل ہوگا وہ خالی برتن کی طرح اس کی آواز زیادہ ہوگی. اس میں ہم دوش نہیں دے سکتے صرف اسٹوڈنٹ کو. دیکھیں اسٹوڈنٹ کو تو آپ دیکھیں، اگر انسان ایک اور بندہ، ایک ان پڑھ آدمی ایک بندریا سے مطلب وہ مداری اس سے ٹریننگ کر سکتا ہے. لکی رانی سرکس جائیں، بے جانوں سے وہ اتنا کام لے سکتے ہیں، تو آپ یہ کیسے مانتے ہیں؟ امریکہ کیسے بن گیا؟ ایجوکیشن سے بنا. اچھا اب آپ دیکھیں جرمنی، اب آپ کا پڑوسی چائنا کب تک آپ جیسا ہی تھا. آپ ایک فیلو ہیں چائنا کے ساتھ. 1947 میں آپ بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی پیدا ہوتے ہیں. اسی کے قریب ملیشیا پیدا ہوتا ہے، آپ بھی پیدا ہوتے ہیں. تو کیا ڈفرنس آیا؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہوں گا استاد کا اور ایجوکیشن سسٹم کا ڈفرنس آیا. اب آپ ایجوکیشن سسٹم میں آپ لوگوں نے 2 باتیں رٹی ہوئی ہیں جس پہ میں بھی شامل. جب میں آپ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو میں آپ نے اور آپ کے لیے دس از ڈسکشن. ہم نے 2 باتیں رٹی ہوئی ہیں، تعلیم اور تربیت. بھائی تعلیم ہوگی تو تربیت ہے، تعلیم و تربیت دونوں اکٹھے چل سکتے ہیں. دیکھیں یہ بات کہنے کو ٹھیک ہے، لیکن استاد کی بھی تو تربیت ضروری ہے نا. اپنی اس کی ریفلیکشن ہے اس کا اسٹوڈنٹ. نیوٹن کا 3را قانون ہے اس کا اسٹوڈنٹ، جیسا وہ ایکٹ کرے گا ویسا وہ ریئیکٹ کرے گا. آپ ٹریننگ دیں.
نفسیاتی ٹریننگ بھی دیں، آپ استاد کو ٹیکنیکل ٹریننگ بھی دیں، آپ اس کو پروفیشنل ٹریننگ بھی دیں. اب آپ کہیں نہیں اب ہر اسٹوڈنٹ کو ایم اے کی